every time he's on screen, he of course has to volley through a number of tough questions. And as we navigate through this really tough time economically, of course, we'd love to hear from him. He has previously served as the economist at the IMF in Washington, is a successful entrepreneur. Back in 2018, he also served as a Minister of Finance, and he has also headed the Punjab Board of Investment and Trade. He was also the chairman of the Federal Board of Investment, and currently he of course has the very powerful portfolio, a very strenuous portfolio as a Federal Minister for Finance and Revenue. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome Dr. Miftah Ismail. نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Good morning to everybody here. It's wonderful to be here in this summit organized by my friend Asfar, who's been doing this for many years, and I think nobody does this better than Asfar in Pakistan. I'll bore you for about 15-20 minutes, but then my colleague and friend Sherry Rahman is going to inform and entertain and educate you for the next 15 minutes. So bear with me. I wanted to talk about what is it that Pakistan needs to grow. کہ اگر ہم کو منحاص القوم ترقی کرنی ہے، اگر ایسے قوم کے ساتھ ہم کو ملک کو ترقی کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں کافی عرصے سے سوچتا رہا ہوں، اور جب اپوزیشن میں تھے تو زیادہ سوچنے کا وقت ملتا ہے، حکومت میں اتنا سوچنے کا وقت نہیں ملتا ہے. تو بہت عرصے تک سوچا ہے، اور جو سوچا ہے وہ میں آپ کو ڈسٹل کر کے میں اپنی وہ آپ کو تھیوری دے دیتا ہوں، پھر اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو. اور مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ کرنٹ اکنامک سچویشن کی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر میں کر لیتا ہوں بات اگر وقت ہوا تو یہ بات ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان وہاں پر نہیں ہے جہاں پر شاید 75 سال پہلے حضرت قائد اعظم یا ہمارے والدین نے سوچا تھا کہ پاکستان کہاں ہونا چاہیے. پہلے یہ بات تو ہم کو کنسیڈ کرنی چاہیے کہ ہم وہاں نہیں ہیں جہاں پہ ہم پوٹینشیل بھی رکھتے ہیں جانے کا اور جہاں ہمیں جانا چاہیے. اگر ہم وہاں پہ نہیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، اگر نظر دوڑاتے ہیں ہمارے مشرق میں مغرب میں، تو ہر جگہ پہ ممالک جو ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو کوئی نہ کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری پالیسی چینج ہونی چاہیے. تو ایسی کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ جس کی تحت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میرا میں سمجھتا ہوں کہ ہم 4 اگر ایک رہنما اصول پہ پابند ہوں تو شاید بہتری ہو جائے. پہلا اصول یہ ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آر مینس، کہ اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلائیں. جتنے ہمارے پاس پیسے ہوں اتنے ہمارے اخراجات ہوں. اس کے اندر 2 آسان چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں یا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں. آپ میں سے یہاں پہ کئی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے وہی ٹریڈ ڈیفیسٹ میں یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں رزلٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت بجٹ ڈیفیسٹ کرتی ہے تو حکومت ڈس سیو کرتی ہے، رائٹ. ہم جو پیسے حکومت لے رہی ہے آپ سے ٹیکسوں سے، اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ڈس سیونگ ہوتی ہے، ہمیں کہیں اور سے پیسے چاہیے. اب وہ پیسے کہیں اور سے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں آپ، بشرطے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ایکسیس سیونگز ہوں. لیکن پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اتنی سیونگز نہیں ہوتی. جو سیونگز ہوتی ہیں اتنی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، بلکہ ایکچولی سیونگز کا ریشو تھوڑا سا کم ہے، سیونگز انویسٹمنٹ کا ریشو زیادہ ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حکومت کو فنڈ کر سکے. مثال کے طور پر اس سال 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. پچھلے سال 5200 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوا ہے. اور 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کرنا یعنی کہ اتنا کم کرنا یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. لیکن پچھلے سال جو ہے وہ 5200 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوا ہے. پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 3500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا. اس سے پہلے ہمارے 5 سالوں میں 1600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا سالانہ. پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں اس سے بھی کم تھا. تو ڈیفیسٹ بھی بتدریج بڑھتا رہا ہے. ان 4 سالوں میں تو ڈبل سے زیادہ ہو گیا. اور اس سال جو ہے وہ ہماری کوشش ہے
کوشش ہے کہ 4,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. اب 4,000 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے تو 4,000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو 4,000 ارب روپے آپ دیگر ممالک سے بورو کرتے ہیں, فارنر سے بورو کرتے ہیں. اور فارنر سے کس طرح بورو کرتے ہیں؟ ان کی جو امپورٹ مائنس ایکسپورٹ جو ہے, یعنی کہ ہماری ایکسپورٹ اور ان کی امپورٹ, اس کے ڈفرینس جو ہے نا, وہ فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ چائنا نے ایک پاور پلانٹ ادھر لگا کے دیا کول کا, جیسے کہ پورٹ قاسم پہ لگا دیا یا ساہیوال پہ لگا دیا. ہم نے اس کے پیسے نہیں دیے, انہوں کی سیونگز تھی, انہوں نے سیونگ سے اپنے ایک پلانٹ خریدا اور پاکستان میں لگا دیا. ان کے لیے وہ انویسٹمنٹ ہو گیا, ہمارے لیے ایک لون ہو گیا. تو وہ جو لون تھا وہ بیسکلی جو ہے وہ فارنرز اپنی سیونگز ہم کو بھیج رہے ہیں. اب گروئنگ کنٹری کے اندر تھوڑی فارنرز اگر سیونگز یہاں پہ بھیجیں تو وہ اچھا ہے. ہر گروئنگ کنٹری کو 1-1.5% آف GDP اگر وہ کرتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ اس پیسوں کا آپ کیا کرتے ہیں. اگر ایک کمپنی جو ہے وہ پیسے بورو کرتی ہے اور وہ پیسے بورو کر اس میں سے وہ صنعت لگا دیتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اس سے صنعت سے وہ پیداوار بڑھائے گی اور پھر آگے بڑھے گی. لیکن اگر ایک کمپنی جو ہے وہ پیسے بورو کرتی ہے اور صرف مینیجنگ ڈائریکٹر کی آفس کو خوبصورت کر دیتی ہے, اس کے اندر آشائش کی چیزیں ڈال دیتی ہے, تو اس سے تو کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں بڑھے گی, پروڈکشن تو نہیں بڑھے گی. تو پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایکچولی دنیا سے بورو ضرور کیا ہے لیکن اس کو پروڈکٹیو یوز میں نہیں ڈالا ہے. اور بورو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ پہلے بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا ضروری ہے. یہ بیسک اکنامک ایکویشن ہے. انلیس کہ بیہیویئر چینج ہو جائے لوگوں کا اور سیونگز بڑھ جائیں. اب یہ جب بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ضرور ہوگا, اور اس کے ماں سوائے کہ بیہیویئر چینج ہو جائے. اور اس کے بعد آپ کو یا تو آپ پروڈکٹیو اس میں کریں, جو ہم نہیں کرتے. اب مثال آپ کو میں دیتا ہوں اور سب کو میں اکثر دیتا ہوں کہ 2013 سے 2018 کے درمیان مسلم لیگ نے اللہ کی مہربانی سے 11,500 میگا واٹ بجلی لگا کے چلا دی. جس دن 2013 میں ہماری حکومت آئی تھی 12,500 میگا واٹ سے زیادہ پاور نہیں بنتا تھا. اب 25,000 میگا واٹ پاکستان پاور بنا سکتا ہے, 25,000 میگا واٹ. ڈبل کر دی ہم نے پروڈکشن, رائٹ, بجلی کی. کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ 2011 کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ $25 بلین تھی. پچھلے سال 31 بلین پہ پہنچے ہیں. 25 سے 31 10 سال کا سفر لگا, 11 سال کا سفر لگا 25 سے 31 پہنچنے میں. دنیا اس دنیا میں کہاں پہنچ گئی ہے. اور اس میں بھی اگر میں پرائس افیکٹ نکال لوں تو کوانٹٹی کم ہو گئی ہے. وہ بھی یہ کہ کاٹن کی پرائس مثال کے طور پہ 6,000 سے 18,000 روپے چلے گئی تو بہت سارا آپ کا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ زیادہ لگنے لگا. تو ہم نے کدھر ایکسپورٹ کیا ہے؟ تو دو چیزیں ہیں کہ لیو ود ان یور مینس, کہ بھائی یا ٹیکس بڑھا لو, اور اگر ٹیکس نہیں بڑھا سکتے تو اخراجات کم کر لو. میں نے ایک بیان اس دن دیا, بڑے اخباروں میں آیا, بڑا ریڈیکل بیان نکلا. وہ بیان کیا تھا, میں نے اتنا صرف کہا ہے کہ جو ہمارا بجٹ تھا, اب جتنا ایکسٹرا خرچہ کر رہے ہیں, کسی کو سپلیمنٹری گرانٹ دے رہے ہیں تو اتنا ٹیکس جمع کر لیں گے. یعنی کہ اگر کسی کو ہم 30 ارب روپے اچانک PSA کو دے دیتے ہیں تو 30 ارب روپے کا میں ڈیفیسٹ نہیں بڑھاؤں گا, 30 ارب روپے اپنے بچوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالوں گا, اپنے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالوں گا. یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ میں دے دوں یار کہ ڈیفیسٹ کر دو, بچے دے دیں گے, آر فیوچر جنریشنز ول پے. آلریڈی 50,000 ارب روپیہ تو دے دیا آپ نے فیوچر جنریشنز کو پے کرنے کے لیے. ان کو تعلیم تو دی نہیں ہے آپ نے, لیکن 50,000 ارب روپے کا اس کو آپ نے قرض دے دیا. پہلی چیز جو ہے وہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آر مینس. اور یہ کہاں سے, اور جو بھی لوگ بات کرتے ہیں آزادی کی, تو بھائی آزادی کو اس سے بھی منسلک کر دینا کہ اگر بار بار لوگوں سے پیسے جا کے مانگنا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں جب مجھے سارے ایمبیسڈر سے یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں. اس کو آپ پیکیج بول لیں, فائنینسنگ بول لیں, بہت ساری چیزیں انگریزی کے اچھے ورڈز بول لیں, لیکن کرتے تو یہی ہے نا کہ آپ مطلب جہاں سے جا رہے ہیں. کل میں بات کر رہا تھا کہ کوئی ٹی وی کے شو پہ تھا, پریس کانفرنس میں, تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر قطر جا رہے ہیں, وہ کیا دیں گے؟ میں کہا یار کمال ہے. مگر یہ سوال غلط نہیں تھا, لیکن ہمارے یہی کہ ہم قطر جا رہے ہیں تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار کیا ملے گا پیکیج. اب میں اسے یہ کہا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم جاتا ہے تو وہ تجارت کی بات کرتا ہوگا اگر وہ قطر جاتا ہے. ہم جاتے ہیں تو قطر سے بولتے ہیں اچھا یہ تھوڑی سی گیس سستی دے دو, تھوڑا سا یہ پیسے دے دو, تھوڑے سے وہ پیسے دے دو. یہ سیریسلی مطلب ہم نے اپنے آپ کو ادھر لے کے آئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس 3 گنا ہم سے زیادہ پیسے پڑے ہوئے, 3.5 گنا زیادہ فارن ایکسچینج ریزروز, لیکن ہم سے پیٹرول بھی مہنگا بیچتے ہیں اور بجلی بھی ہم سے مہنگی بیچ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے پاس 60 گنا زیادہ پیسے ہیں؟ کیا ہم سے 60 گنا زیادہ ہوشیار ہیں وہ؟ کیا ہم سے 60 گنا زیادہ قابل ہیں؟ کیا پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے پڑے اور ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہم کسی سے کمتر تو نہیں ہیں خدا نخواستہ. مطلب لیکن ہم نے جو بھی کچھ کر رہے ہیں گورننس ماڈل کو تو امپروو کرنا ہوگا. تو پہلی چیز ہم کو ایسے سوچ لینا چاہیے کہ خودداری کی یا
خود انحصاری کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آر مینس. اب ہم نے کیا کیا ہے, میں نے کہا میں 2 مہینے میں ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں. ڈالر گر رہا تھا, میں سب کو آ کے بولتا تھا, کسی کو یقین نہیں آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو سے ڈالر اوپر نیچے ہو جاتا ہے, کہ فائنانس منسٹر کو بیان دے دے گا تو نیچے کر لوں گا. ایک آدھ دن کا میرے کو بیان سے اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہوگا, لیکن سچی بات ہے کہ انکمنگ ڈالرز اور آؤٹ گوئنگ ڈالر سے فرق پڑتا ہے. ہم نے کیا کیا, بڑا آسان. اور میں جولائی میں یہ کہہ رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ یہ بات فوراً ہی ثابت ہو گئی. ہم نے کہا کہ دیکھو امپورٹ کو روک دیں گے, ایکسپورٹ فوراً نہیں بڑھتا, امپورٹ کو روک دیں گے تو انکمنگ ڈالرز جو ہیں وہ جتنے آ رہے ہیں وہ آئیں گے, لیکن آؤٹ گوئنگ ڈالرز کم ہو جائیں گے. یہ ہم نے کیا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک 700 یا 800 ملین ڈالر انٹر بینک کی مارکیٹ میں زیادہ آئے ہیں بنسبت جو ہم کو بھیجے گئے ہیں. جو پوری اگست کی پیمنٹس ہم کو کرنی تھی, باہر انٹرسٹ بھرنا تھا, 3 کوارٹر جو تھی پہلے ہفتے میں تھی وہ ہم نے کر دی. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, کیونکہ 800 ملین ڈالر زیادہ آ گئے پہلے 2 ہفتوں کے اندر اللہ کی مہربانی سے. اور کیوں آئے؟ خالی امپورٹ روک دیا, تھوڑا سا امپورٹ سلو کر دیا. کچھ انڈسٹریز کو یہاں پہ تکلیف ہوگی, ضرور تکلیف ہوگی, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز مطلب 80 بلین ڈالر کا ہم سامان دنیا سے لیتے ہیں. ایئر کنڈیشنر خریدنا ہے باہر کا ہوگا, ٹی وی خریدنا ہے باہر کا ہوگا, فریج خریدنا ہے باہر کا ہوگا, یہ جو بھی میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یہ بھی باہر کا ہوگا. کوئی چیز پاکستان میں ہم نہیں بنا رہے. جو چیز بنا رہے ہیں وہ اسکرو ڈرائیور سے بیسکلی چھوٹی اسمبلنگ کرتے ہیں. 20 25 30 سال سے گاڑیوں کی کمپنی آئی ہے, $1 کی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتے. پاکستانی بڑی کمپنیاں ہیں, ان کو پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے, صرف پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان تو ایک غریب مارکیٹ ہے, اس غریب مارکیٹ میں آپ کیوں بیچ رہے ہیں جبکہ آپ امریکہ اور یورپ اور جاپان اور فارس میں بیچ سکتے ہیں, لیکن آپ کو پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں نفع زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان میں پروفٹ زیادہ ہے, کیونکہ پروٹیکٹڈ مارکیٹ ہے, اس لیے آپ پاکستان میں بیچتے ہیں. اور پروٹیکٹڈ مارکیٹ اس لیے کہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. جب کوئی ٹیکس نہیں دیتا تو ہم کو امپورٹ کے وقت بہت زیادہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے. جب امپورٹ پہ ٹیکس ہو گیا تو جو بھی پاکستان میں تھوڑی بہت اسمبلنگ کری, اور ہمارا ایک ماڈل ہے امپورٹ سبسٹیوشن کا, وہ ایک ماڈل کو لوگوں نے بہت ہی استعمال کیا ہے, اس سے رینٹ سیکنگ کی ہے. پوری دنیا ایکسپورٹ پروموشن کی طرف جاتی ہے, ہم کو امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف آئے, اس پہ ہم نے بہت زیادہ مراد دی ہے. موبائل فون کی انڈسٹری ہے, میں بڑا خوش ہوں کہ موبائل فون کی پاکستان میں اسمبلی شروع ہو گئی ہے. 10% ان کو ڈیوٹی ایڈوانٹیج دے دیا آپ نے, 5% سے زیادہ ان کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. ایک پارٹ موبائل فون کا یہاں نہیں بنتا. ہم بڑے خوش ہیں کہ موبائل فون یہاں بن رہا ہے. جتنی اس کو ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن سے ڈبل ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہے. گاڑیوں کی کمپنیز کو دیکھ لیجئے, اس کی ویلیو ایڈیشن جتنی ہم نے ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. مطلب سب چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کوئی نہیں کر رہا. 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے, اس میں سے 20 بلین تو ٹیکسٹائل ہے. ایک انڈسٹری پورے پاکستان میں صرف ایک ہی انڈسٹری ہونی چاہیے جو ایکسپورٹ کر سکے. جو دوسرا فوکس ہے میرا, جو میں سمجھتا ہوں, پہلا از ٹو لیو ود ان یور مینز اینڈ سیکنڈ از ٹو ایکسپورٹ. کہ یہ 80% مینوفیکچرنگ اگر پاکستان کی صرف پاکستانیوں کو بیچ رہی ہے تو یہ غلط کر رہے ہیں. یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, اس کو یہاں پہ مارٹن ڈاؤ میرے دوست ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, یہ ان کی کمپنی کر رہی ہے, بڑی قابل کمپنی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجیے گا ان کی اور جتنی ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے سب کے سب لوکل سیلز کرتے ہیں. ایک دو کمپنیاں ہیں جو انہوں نے ایکسپورٹ شروع کیا ہے, اور بہت مشکل ہوتا ہے ایکسپورٹس. ہم کو ان کی مدد کرنی چاہیے ایکسپورٹ کرنے میں, ہم کو دوسری کمپنیز کی مدد کرنی چاہیے, لیکن ایکسپورٹ بہرحال کروانا ضروری ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں, میں نے کتاب پڑھی تھی, جیل میں جانے کے فائدے ہوتے ہیں ویسے. تو یہ آپ لوگ تالی نہ بجائے, اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو 17 کتابیں پڑھی تھیں جیل کے اندر بائی دا وے میں نے, 14 جس میں نیب کے اندر سالٹری کنفائنمنٹ کے اندر, اور پھر جب ادیالہ میں آ گیا تھا تو صرف 3 پڑھی تھی. تو ایک کتاب میں نے جو پڑھی وہ تھی ہاؤ ایشیا ورکس. تو اس میں یہ تھا کہ ایشیا کے اندر ایکسپورٹ کا فوکس کتنا کیا گیا, اور جس ملک میں بھی دیکھ لیں آپ, تائیوان کو دیکھ لیں, چین کو دیکھ لیں, جاپان کو دیکھ لیں, کوریا کو دیکھ لیں, سب کے ایگزامپل تھے. انڈونیشیا, فلپینز جو ایگزامپل تھے کہ جو جہاں پہ پالیسی کام نہیں کری گئی اور جہاں پہ پالیسی کام کی گئی. تو کوریا کا ایگزامپل تھا کہ وہ جنرل پارک جو تھا وہ 1960 کی دہائی کے اندر, وہ جب ماشاء اللہ انہوں نے لگایا تو انہوں نے کیا کیا, سارے بزنس مینوں کو ایک ہوٹل میں بند کر دیا اور ان سے کہا کہ ہماری بک ویلیو پہ میں نے کمپنیاں خرید لیں, اور ان سے سائن کروا لیا. پھر بولا دیکھو میں کمپنی خریدوں گا نہیں ایکچولی, لیکن اگر تم نے ایکسپورٹ نہیں کیا تو تمہاری کمپنی میں لے لوں گا. اس نے فورس کیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے, اور وہ ایکسپورٹ کو فورس کیا اور کمپنیوں کی رجحان اس طرف ڈال دی. اب کنسٹرکشن کمپنی تھی, ڈیوو زمانے میں کنسٹرکشن کمپنی, اس نے کہا نہیں کنسٹرکشن بھی کرنی ہے تو دوسرے ممالک میں جا کے کرو.
اور وہ جب آپ نے ایکسپورٹ کی طرف فورس کیا تو تب جا کے کمپنیاں بڑھی. اور یہ جو ہم تھوڑی بہت آج کل چیزیں کر رہے ہیں اس کی وہ کوشش یہ ہے, میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے 4% سپر ٹیکس ڈالا تھا, میں سوچ رہا ہوں کہ 5% اس کو ٹیکس کو کروں گا, لیکن جو کمپنیاں آپ نے کم از کم 10% ایکسپورٹ کرتی ہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں, لیکن ہر کمپنی کو 10% ایکسپورٹ کرنا ہے. اگر ایک کمپنی, اور میں پاکستان کے بڑے گھروں کو, بزنس ہاؤسز کو تو یہ کہوں گا, اگر آپ $200 ملین کا امپورٹ کر رہے ہیں تو میرے پاس ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو ایکسپورٹ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. نہیں, بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں, بڑی اچھی کمپنیاں ہیں, میں بڑا خوش ہوں کہ بڑے ٹیکس پیئرز ہیں, بڑی اچھی نوکریاں دیتے ہیں لوگوں کے, گھروں میں گھر چلتے ہیں ان کمپنیز کی وجہ سے. سو ہم ان کے بزنس کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ان سے ہم یہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ ہر سال آپ کا $150 ملین کا امپورٹ ہو, چلو اس پہ آپ 50 ملین کی وہ بھی کرتے ہیں, ویلیو ایڈیشن بھی کرتے ہیں, لیکن آپ $150 ملین کا اگر آپ سالانہ امپورٹ کر رہے ہیں تو خدا را پھر کہیں نہ کہیں ایکسپورٹ بھی کرو نا, کہیں نہ کہیں سے تو میرے پاس ڈالر آئیں گے. ڈالر کہاں سے آئیں گے میرے پاس؟ سو دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے وہ ایکسپورٹ پروموشن ہے, اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے ہٹ جائیں. یہ جو لوگ آپ کو بولتے ہیں نا کہ ہم یہ لے آئیں گے تو ڈالر سیو, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یہ ویلیو ایڈیشن جتنی کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم ان کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں, وہ ہم نے صرف ایلیٹ کیپچر کے اندر پہنچ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں, پھر آگے نکلتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا گروپ تھا, وہ میرے پاس آیا, انہوں نے کہا ہم کو پولی پراپلین کی فیکٹری لگانی ہے, 100 ارب روپے کی لگتی تھی. 200 ارب روپے ان کے پاس کیش پڑے ہوئے تھے تقریباً, ان کے وسائل, بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی, اور بہت فرسٹ کلاس کمپنی ہے. لیکن وہ مجھے, یہ میں وزیر بھی نہیں تھا اس سے پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کو 20% ڈیوٹی پروٹیکشن چاہیے. میں کہا کیوں؟ بولتا ورنہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. 5 لاکھ ٹن کا وہ مشین لگا رہے تھے, اور پاکستان میں 5 لاکھ ٹن کی کھپت تھی. تو انہوں نے کہا چائنا میں 10 لاکھ ٹن کے مشین لگے ہوتے ہیں, ملین ٹنس کے, تو ہم کو ان کے سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بھی ملین ٹن کا پلانٹ لگا لیں, اس کے پیسے تو تھے ان کے پاس تو اسے ڈبل پیسے پڑے ہوئے تھے, ان کو تو صرف 20% اور دے کے پلانٹ کے پیسے ڈبل کرنی تھی. لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ چین سے کمپیٹ کر سکیں. میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, میری فیملی بھی جب فیکٹری لگاتی ہے, کوئی پلاسٹکس کی ہمارا بڑا کام ہے, تو ہم پہلے پاکستان کی مارکیٹ سائز دیکھتے ہیں, اتنی فیکٹری لگا دیتے ہیں. کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار ہم بھی ایکسپورٹ کریں. لیکن ہم کو سب کو یہ ڈر لگا ہوتا ہے, جو یہاں پہ بزنس مین بیٹھے ہیں, کہ چائنا سے سستا مال ملتا ہے. بھائی چائنا اگر اکانومی سے اسکیل کر رہا ہے ایکسپورٹ کر کے, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایکسپورٹ کی طرف فوکس کرنا ضروری ہے. ایک چیز جو اور وہاں پہ ہوئی ہے وہ یہ کہ جب بیفور انڈسٹریلائزیشن, انہوں نے جب انڈسٹریلائزیشن کرنے سے پہلے, کوریا میں, جاپان میں, انہوں نے پہلے فارم پروڈکٹیوٹی بڑھائی ہے. وہ جو ان کی جو سیونگس تھی وہ فارم پروڈکٹیوٹی سے آئی ہے. انہوں نے سگنیفیکنٹ لینڈ ریفارم کیا, فارم سائز کو چھوٹا کر دیا. فلپینز میں یہ کامیاب نہیں ہوا, وہاں پہ 500 ہزار ایکڑ کے, اور پتہ نہیں بڑے بڑے فارمس تھے, شوگر پلانٹیشنس تھی. لیکن تائیوان کے اندر, چائنا کے اندر, کوریا میں چھوٹے چھوٹے انہوں نے فارمز کر دیے. اور یہ جو لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی اسکیل آتی ہے بڑے فارم سے, نہیں, اکانومی اسکیل ایکچولی چھوٹے فارم سے آتی ہے, کیونکہ جو پرنسپل ایجنسی کا پرابلم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو چھوٹا فارمر ہوتا ہے وہ اپنے فارم پہ خود کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں, آپ کو ایگریکلچر سپورٹ دینی پڑتی ہے, آپ کو کلیکٹیو تھوڑے سے بنانے پڑتے ہیں, یا کم از کم ٹریکٹر ہے, ہارویسٹر ہے, پلانٹرز ہیں, یہ آپ کہیں پہ اویلیبل کر دیں, ہر گاؤں میں, ہر ولیج میں, ہر تحصیلوں میں, تاکہ لوگوں کو مل سکے, وہ رینٹ کر سکیں. لیکن اس سے ایفیشنسی آتی ہے, اور وہاں پر فارم پروڈکٹیوٹی آئی, اور جو ایکسٹرا کیپٹل بچا ہے, ان کا جو ریزروز ایکسٹرا بچے, وہ انہوں نے مینوفیکچرنگ میں ڈال دیے. ہمارے یہاں رائس کے اندر ہم پیچھے, ہندوستان سے پیچھے, دنیا کی ایوریج سے پیچھے, اور بیسٹ ان کلاس سے بہت پیچھے پروڈکٹیوٹی میں. ویٹ میں ہم پیچھے ہیں, شوگر کین میں ہم پیچھے ہیں, کاٹن میں ہم بہت پیچھے ہیں. صرف میز کے اندر ہم کمپیریٹیو ہیں ان ٹرمز آف آر پروڈکٹیوٹی. میز میں ہم ٹھیک ہیں, اتنے برے نہیں ہیں. باقی ہر بڑے کراپ کے اندر ہم پیچھے ہیں. ہندوستان سے پیچھے ہیں, ہندوستان سے پیچھے ہیں, چین سے پیچھے ہیں, اور بیسٹ ان کلاس سے بہت پیچھے ہیں. اگر ہمارے فارم کی پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں ہم, تو ہم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ پاپولیشن ماشاءاللہ پاکستان میں 2.4% سے بڑھ رہی ہے. فارم لینڈ تو اتنا ہی ہے, ظاہر ہے. پانی کا بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس, ہم ڈرپ ایریگیشن پہ بھی نہیں ہیں, فلڈ ایریگیشن کرتے ہیں, جو بھی ہمارے اور بھی مسائل ہیں. نہ ہم نے نیا کوئی زیر آب لے کر آئے, کوئی پانی کر کے ہم نے وہاں پہ کوئی بلوچستان میں یا کوئی سگنیفیکنٹ ایریا نہیں لے کر آئے جس کو ہم نے ایگری کر لیا ہو, یا پنجاب کے ریگستان, وہ چولستان وغیرہ کے اندر ہم نہیں لے کے گئے پانی. لیکن نہ ہم نے پانی کی کوئی ایسی اویلیبلٹی کری ہے, یا کنزرویشن وغیرہ کی ہے, یا کوئی نیا سسٹم لے کے آئیں, اور نہ ایگریکلچر فارم لینڈ بڑھائی ہے, اور نہ پروڈکٹیوٹی بڑھائی ہے. $4.5 بلین کا پچھلے سال ہم نے آئل سیڈ خریدا ہے. یہ پام آئل اور یہ دیگر آئل, ٹھیک ہے, سویابین آئل, موسٹلی پام آئل, انڈونیشیا سے خریدا ہے, ملیشیا سے خریدا ہے. اس سال اسی پرائسز پہ شاید $5.5-6 بلین کا ہوگا.
اب $6 بلین ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور لیکن یہاں پر جو ہے یہ پورا پاکستان جو ہے وہ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی کھاتا ہے، اور سرسوں کا ہائیبریڈ سیڈ ہے کنولا، ہم کنولا نہیں پیدا کرتے. تو اس بار اللہ کی مہربانی سے ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ انٹرونشن پرائز دیں گے، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں. ایک ٹاسک فورس بنی ہے، ہارویسٹرز لے کے آئیں گے. 15% گندم جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہارویسٹرز اچھے نہیں ہیں تو 15% گندم ہم ہارویسٹنگ میں کھو دیتے ہیں، وہ دانہ زمین پہ گر جاتا ہے. اس سال ابھی اب تک ہم نے 1.1 ملین ٹن گندم امپورٹ کر لیا ہے، جو میرے خیال سے تقریباً $4.5 ملین کا ہو گیا ہے، $450 ملین کا. اب ہم کو اور بھی کرنا ہے گندم. سو رادر دین امپورٹنگ اتنا مہنگا گندم، ہم اپنا ہارویسٹرز اگر امپورٹ کر لیں اور ہارویسٹرز لوگوں کو دے دیں تو وہ گندم بچ جائے گا. سو فارم پروڈکٹیوٹی بڑھانا بہت ضروری ہے. وقت پہ یوریا مل جائے، وقت پہ DAP مل جائے. لیکن ایگریکلچر ایکسٹینشن حکومت کو اسمارٹ انفارمیشن، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے انفارمیشن کرنی ہے، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. تو تیسرا میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھاؤ. آپ کی اتنی پاپولیشن رہتی ہے 50%، وہ اس کو اربن پور کو امیر کر دو، مسئلہ بڑا ختم ہو جاتا ہے. رورل پور اور اربن پور کو تھوڑا سا پیسے والا کر دو. دیکھیں جو ہمارا جو غلط ماڈل تھا نا، وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی ماڈل ہے اور سارے لوگوں کے پاس یہی ماڈل ہے، وچ از کہ ہم امیر لوگوں کو امیر کرتے ہیں، اس سے معیشت چلاتے ہیں. جب ہم امیر لوگوں کو امیر کرتے ہیں، ان کی کنزمپشن باسکٹ کے اندر بہت زیادہ امپورٹڈ گڈز ہوتے ہیں، تو پھر ہم پھنس جاتے ہیں. وہ ٹرف کے اندر ہم نے لون دے دیے 570 بلین کے، اس کے امپورٹس ہو گئے، ہم پھنس گئے. تو بہتر یہ کہ غریب لوگوں کو امیر کریں. غریب لوگوں کو امیر کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ ایکسپورٹ پروموشن ہے اور فارم پروڈکٹیوٹی ہے. اور آخری چیز جو میری ہے، جو چوتھی چیز ہے، جو میرے خیال سے شاید آپ سب سمجھتے ہیں کہ مجھے پہلے بولنی چاہیے لیکن میں چوتھے نمبر پہ بول رہا ہوں، از ٹو ایجوکیٹ آور چلڈرن. دنیا میں ہر 10واں بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پاکستانی ہے. آدھے پاکستان کے بچے آج پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسکول کے باہر ہیں، آدھے بچے ہمارے. حکومت فیل ہو گئی ہے، صوبے کی حکومتیں بھی فیل ہو گئی ہیں، وفاق کی حکومت بھی فیل ہو گئی ہے. یہ حکومت سے مراد ہے کہ 70 سال میں ہم فیل ہو گئے. اگر آدھے بچے بھی ہم نہیں پڑھا پا رہے تو آبویسلی فیل ہو گئے. پرائیویٹ سیکٹر نے بھی وہ بھی فیل ہو گیا ہے. کچھ لوگ ہیں TCF والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور بڑے چیریٹیبل لوگ ہیں پاکستانی، لیکن ہم نے اسکولیں کھولنی چاہیے. ہر بزنس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسکولیں کھولو اور بچوں کو پڑھا دو. اسکولوں کھولو اور بچوں کو پڑھا دیں. لڑکیوں کی اسکولیں خاص طور پہ کھولیں اور بچوں کو پڑھا دیں. ہم یہ صرف کر لینا، صرف بچوں کو پڑھا دینا. تو وہ کہتے تھے نا، وہ ایرسٹاٹل کہتا تھا نا کہ پیرنٹنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ جاب ان دا ورلڈ، بیکاز اف یو ریز یور چلڈرن ویل ان ون جنریشن آل آف سوسائٹیز پرابلمس کین بی سالوڈ. اینڈ تھنک اباؤٹ دس، اگر ہم ایک جنریشن میں اپنے بچوں کو پڑھا دیں تو اگلے جنریشن سے سارے مسئلے ہمارے ختم ہو جائیں گے. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ سارے مسئلے. یہ صرف 4 چیزیں کر لیں نا، بچوں کو پڑھا دیں، ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کریں، فارم پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں، اور وی اسٹارٹ لیونگ ود ان آر مینس. تو میری جاب جو ہے، یا جو بھی فائنانس منسٹر بعد میں ہوگا، اس کی جاب کے اندر 90% اسٹریس ختم ہو جائے گا. سو اور یہ پھر جو محفلیں ہوں گی انشاءاللہ ہماری ایسی، اسفر کی یہ جو محفلیں ہوں گی، اس میں نہ صرف باہر سے لوگ آئیں گے اور ہمارے لوگ جائیں گے، لیکن پھر اسفر بھی پاکستان کے باہر یہ میٹنگز کرتے ہوں گے اور پاکستانی لوگ جا کے باہر والے لوگوں کو لیکچر دیتے ہوں گے. تو میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے بڑی پیشنٹلی مجھے وقت دیا ہے بات کرنے کا. ایک مرتبہ پھر آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ. اسفر آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ.